ایوان اقبال کمپلیکس لاہور میں مارک کا حق سیمینار گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان خطاب کر رہے ہیں۔ غنی صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر فریہ کاظمی صاحبہ، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب نے پاکستان کی جو عظیم فتح ہے جو اللہ نے ہمیں آج سے 1 سال پہلے دی، اس پہ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری گفتگو جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بیان المرصوص اور مارکہ حق کا 1 سال پورا ہوا، اس کی میں آپ سب کو حال میں بیٹھے ہوئے سارے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی قیادت صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ایئر چیف صاحب، بیری چیف صاحب، اور اپنے ان جوانوں کو، ان شہداء کو خراج تحسین، ان غازیوں کو مبارکباد کہ جنہوں نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں، اور آج دنیا میں جو عزت اور مقام اللہ کے فضل و کرم سے اس مارکہ حق کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، اتنی عزت، اتنا وقار پاکستانی قوم کو کبھی نہیں ملا جتنا آج کے دن اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں تو پوری دنیا آپ کی بات جو ہے وہ سن رہی ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی بات کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج اگر ہم ایک سپر پاور کو اور ایران کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عزت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ جو جنگ ہے ایران اور امریکہ کی، یہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے، اور یہ عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ لیکن پوری دنیا میں سے بڑے طاقتور اور تکڑے ملک وہ یہ بات نہیں کر سکے جو پاکستان نے بات کی، اس جنگ کو روکا، اس میں گیپ آیا، دونوں پاورز کو آپس میں بٹھایا اور چیزوں کو آگے بڑھایا۔ یہ ایک دوسری پرائیڈ ہے، ایک دوسری عزت وقار میں اضافہ ہے جو بیان المرصوص کے بعد جو ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور جیسے یہاں پہ کہا گیا، ہم سب کو پتہ ہے انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان 57 اسلامی ممالک میں سے واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹامک کنٹری ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ بتایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اگر وہ تمہارے ساتھ بیٹھے بھی رہے تو اندر سے وہ تمہارے دشمن ہی ہیں۔ تو کوئی انڈیا اور اسرائیل ہمارے دشمن یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایک جو اٹامک کنٹری ہے وہ کسی طرح قائم رہے، اور انڈیا نے ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک، کیونکہ ایک گیدڑ دشمن ہے، اس میں گیدڑ والی آتے ہیں، بوزدل ہے، ڈرا ہوا ہے، تو وہ گیدڑوں کی طرح رات کو چھپ کے حملہ کرتا ہے۔ ہم پہ جتنی بھی جنگیں مسلط کی گئیں ہمیشہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہم پہ حملہ کیا گیا، اور یہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک بہانہ بنا کے پاکستان پہ حملہ کیا گیا، تو انڈیا کے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہم سے 5 گنا کمزور ملک ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے، ہندوستان جو ہے وہ 5 گنا بڑی اکانومی ہے پاکستان سے، اس میں 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور جب ہم پیپرز پہ دیکھتے تھے تو ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ دنیا میں جو ممالک دفاع پہ سب سے زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور جو پہلے 10 ممالک ہیں
ان میں ہندوستان تیسرے نمبر پہ ہے جو دفاع پہ اپنا سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ لگاتا ہے، لیکن ان 10 ملکوں میں پاکستان کا نام کسی جگہ نہیں ہے۔ ہم اپنے محدود وسائل میں رہ کر اپنے دفاع کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی تو اللہ کا ایک بہت بڑی سپورٹ اور ایک معجزہ تھا کہ دفاع پہ دنیا میں تیسرے نمبر پر خرچ کرنے والا جو ملک ہے اس کو ایک ایسے ملک نے ناک آؤٹ کر دیا کہ جو ان 10 میں شامل ہی نہیں ہے دفاع کے حوالے سے، اور صرف ناک آؤٹ نہیں کیا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ناک توڑ دیا، اور آج تک انڈیا کا ناک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اسی کے آپریشن میں مصروف ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا، میں بالکل جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا، اللہ کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں محکمہ صحت و آبادی سے متعلق سوالات زیر بحث آئیں گے۔ ایوان میں ارکان اسمبلی کے توجہ دلاؤ نوٹسز پر متعلقہ وزراء جواب دیں گے۔ اجلاس میں پراپرٹی ملکیت تحفظ ترمیمی بل اور سیلز ٹیکس آن سروسز ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ تو پنجاب اسمبلی کا 41واں اجلاس کی آج کے نشست دوپہر 2 بجے شروع ہوگی، جبکہ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوگا، جبکہ پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ صحت اور آبادی سے متعلق سوالات زیر بحث آئیں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی میں ارکان کے توجہ دلاؤ نوٹسز پر متعلقہ وزراء جواب دیں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں مختلف محکموں سے متعلق 5 طریقے التواءات بھی زیر بحث آئیں گی، جبکہ اجلاس میں آج جو ہے وہ پراپرٹی ملکیت تحفظ ترمیمی بل 2026 کی منظوری لی جائے گی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں لیگل ایڈ ترمیمی بل 2026 بھی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، جبکہ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز، پنجاب ہائی سیکورٹی زون اسٹیبلشمنٹ بل 2026، پنجاب وقف ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز مانیٹرنگ بل 2026، رجسٹریشن ترمیمی بل 2026، پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن بل 2026، پنجاب لینڈ ریونیو ترمیمی بل 2026 بھی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی ایوان میں پیش کیا جائے گا، جبکہ پنجاب اسمبلی میں گندم اور زرعی مارکیٹنگ پر عام بحث کی جائے گی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی اہم نوعیت کے معاملات بھی اٹھائیں گے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا شکریہ۔ خبر دیں کہ اربوں کے فنڈز لگانے کے باوجود سیوریج لائنیں ٹوٹنے کا خطرہ برقرار۔ مانسون قریب، شہر کی 7 مرکزی سیوریج لائنیں تاحال بوسیدہ حالت میں ہیں۔ شاہدرہ، راج گڑھ، سبززار، مسلم ٹاؤن، اچھرا اور دیگر علاقوں میں منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ واسطہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ مانسون سر پر عام پہنچا ہے، لیکن اس سال بھی مانسون میں لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر شگاف پڑنے کا جو خطرہ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، کیونکہ شہر کی 7 جو مرکزی سیوریج لائنیں ہیں وہ ابھی تک بوسیدہ حالت میں ہیں، اور لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ گزشتہ مالی سال 8 بڑی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن 7 بوسیدہ سیوریج لائنیں اب بھی تبدیل نہ کی جا سکی۔ واسا نے پنجاب حکومت سے فنڈز کی صدا تو کی، فنڈز منظور بھی ہوئے مگر مکمل طور پر جاری نہ ہو سکے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو ترتیب دی جا رہی ہے، لیکن سیوریج لائنوں کے منصوبے مبینہ طور پر نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ حاجی پاک راج گڑھ سے اسلام پورہ تک سیوریج لائن بوسیدہ ہو چکی ہے، جبکہ اسلام پورہ میں بارہا شگاف پڑنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ اس سیوریج لائن کی تبدیلی کے لیے 28 کروڑ 85 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک عمل درآمد کا منتظر ہے۔ اس کے علاوہ لیاقت چوک سے سید پور سبززار تک سیوریج لائن کو بوسیدہ قرار دیا گیا۔ اس سیوریج اسکیم کے لیے 22 کروڑ 27 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن لیاقت چوک منصوبے پر بھی کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ رحمت علی روڈ، ملت روڈ، الممتاز روڈ، ندیم شہید روڈ، سلمان آباد کا منصوبہ بھی ادھورا ہے، جبکہ بکر منڈی سے بند روڈ منصوبہ بھی مکمل ہے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع لاہور میں ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی ٹیچرز کی پروموشن کے آرڈرز تاخیر کا شکار ہیں۔ 25 اپریل کو اجلاس منعقد ہونے کے باوجود پروموشن آرڈرز جاری نہ ہوئے۔ پروموشن اور ایڈجسٹمنٹ پر سے پابندی آئندہ ہفتے اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ اساتذہ نے پابندی اٹھنے سے قبل پروموشن آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی ای او سیکنڈری محمد عارف کا کہنا ہے دستاویزات کی تصدیق کے بعد پروموشن آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے۔ مزید اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے گا۔
جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 1000 سے زائد اساتذہ کو پروموشن دی تھی اور پروموشن کے لیے ڈی پی سی منعقد کی گئی تھی، لیکن تاحال پروموشن کے اجلاس منعقد نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اساتذہ کے جو ہے آرڈر بھی جاری نہیں ہوئے، اور آرڈر جاری ہونے کی وجہ سے اساتذہ خاصے جو ہے وہ پریشان۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں تبادلوں کے اوپر سے پابندی اٹھائی جائے گی، اور تبادلوں کی پابندی اٹھنے کے بعد وہ اپنی پسند کے جو پوسٹنگ ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن جب تک آرڈر نہیں ہوتے تو وہ جو پروموٹ ہونے کے بعد اگلی جو سیٹیں ہیں ان کے لیے اہل نہیں ہے۔ تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے فوری طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ پروموشنز کے آرڈر جاری کیے جائیں۔ ڈی پی ہو چکی ہے لیکن آرڈر جاری نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے ڈی او سیکنڈری محمد عارف کا کہنا ہے کہ اساتذہ کی دستاویزات کی تصدیق کا عمل جاری ہے، جیسے ہی وہ مکمل ہوتی ہے تو پروموشن آرڈر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کا شاہ عالم مارکیٹ میں ایکشن، کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 ملزمان گرفتار، رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی مصنوعات برآمد۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان میں عمران، نوید اور احمد شامل۔ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بھاری تعداد میں ملزمان سے رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی مصنوعات برآمد کی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں محمد عمران خان، نوید اور محمد احمد شامل ہیں۔ ملزمان کو چھاپہ مار کارروائی میں شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے تھے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے بھاری تعداد میں معروف رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی پروڈکٹ برآمد کی گئی ہیں۔ ملزمان رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی پروڈکٹ تیار کرنے، اسٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی دوست محمد کھوسہ کی رہائش گاہ آمد۔ خواجہ عمران نذیر کی سابق گورنر سردار ذوالفقار علی کھوسہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ فاتح خانی۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا، سردار ذوالفقار کھوسہ ایک وزادار اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی دوست محمد خان کھوسہ کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ عمران نذیر کی دوست محمد کھوسہ سے ان کے والد سابق گورنر سردار ذوالفقار علی کھوسہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کی مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی اور سردار ذوالفقار کھوسہ کی سیاست کا محور عوامی خدمت رہا۔ خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ سردار ذوالفقار کھوسہ ایک واضح دار اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ آپ کا صدمہ بلا شبہ بہت بڑا اور نقصان ناقابل تلافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کے اور آپ کے خاندان کو اس طرح ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت کی صفائی کمیشن سترہ پنجاب کی ٹیمیں شہر بھر میں متحرک۔ بابو سابو، ٹھوکر نیاز بیگ، راوی پل سمیت داخلی اور خارجی راستوں پر ٹیمیں تعینات۔ لاری اڈہ، آزادی چوک، فیروز پور روڈ، جیل روڈ، مال روڈ اور گلبرگ میں صفائی آپریشن جاری۔ کمرشل مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار رہائشی علاقوں کو زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی دارالحکومت کا صفائی کا مشن سترہ پنجاب کی ٹیمیں شہر بھر میں متحرک۔ بابو سابو، ٹھوکر نیاز بیگ، راوی پل سمیت داخلی و خارجی راستوں پر ٹیمیں تعینات۔ لاری اڈہ، آزادی چوک، فیروز پور روڈ، جیل روڈ، مال روڈ اور گلبرگ میں صفائی آپریشن جاری۔ کمرشل مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار رہائشی علاقوں کو زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو کہ صوبائی دارالحکومت کا صفائی مشن سترہ پنجاب کی ٹیمیں شہر بھر میں متحرک۔ بابو سابو، ٹھوکر نیاز بیگ، راوی پل سمیت داخلی و خارجی راستوں پر ٹیمیں تعینات۔ تو ناظرین، لیسکو شالامار سب ڈویژن کی ٹیموں کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملک شاپ سمیت متعدد گھروں سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ ایکسین شالیمار ڈویژن فیضان بٹ کا کہنا ہے، لیسکو ٹیم نے 5 گھریلو اور کمرشل میٹرز اتار لیے۔ 60,000 یونٹس بجلی کا تخمینہ لگا کر 40 لاکھ روپے کا ڈیٹیکشن بل چارج کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لیسکو شالامار سب ڈویژن کی ٹیموں کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملک شاپ سمیت متعدد گھروں سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ ایکسین شالیمار ڈویژن فیضان بٹ کا کہنا ہے، لیسکو ٹیم نے 5 گھریلو اور کمرشل میٹرز اتار لیے۔ 60,000 یونٹس بجلی کا بل تخمینہ لگا کر 40 لاکھ روپے کا ڈیٹیکشن بل چارج کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، اس کریک ڈاؤن بارے بتائیے گا۔ فہد سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لیسکو شالامار سب ڈویژن کی ٹیموں کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملک شاپ سمیت متعدد گھروں سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ وہ اتار لیا ہے۔ موقع پر تقریباً 60 کلو واٹ لوڈ جو ہے
वो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। एक्शन शालीमार डिवीजन फैजान भट्ट का कहना है कि सारे को 60,000 यूनिट पर मुश्तमिल जो है वो 40 लाख रुपए का बिल चार्ज कर दिया गया है, जबकि इसके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया।